مرنے والا شاید حملہ کرنے والے کو معاف کر دے، ہم جیسے منافقوں کو معاف نہیں کرے گا جو سامنے کھڑے ظالم کا ہاتھ نہیں روک سکے۔ وی آر سو کالڈ مسلمز، جو منظر کیمرے کی آنکھ میں بند ہو رہے ہیں وہ منظر میری اور آپ کی زندہ آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ کیا ہم سب کے اوپر یہ لازم نہیں تھا کہ ہم ظالم کا ہاتھ روکتے؟ ہر شہید ہونے والا فلسطینی دنیا کے مسلمانوں پر ہنس رہا ہے۔ مجھے تمہاری امداد نہیں چاہیے، مجھے اس ظالم سے روکو، خدا کے واسطے مجھے اس ظالم سے روکو۔ ایک مسلمان کے خون کی جو قدر و منزلت اور اس کی قیمت ہے وہ کعبۃ اللہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ فلسطین ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ جملہ ایٹ اے ٹائم میجورٹی آف دا ورلڈس پاپولیشن اینڈ میجورٹی آف دا پاکستانی، یہ جملہ میجورٹی کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ جملہ پاکستانی عوام کی اور ایون دیٹ مسلمانوں میں بھی اکثریت کی ان کی سینس کی عکاسی کرتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ بڑی لغو بات کی ہے اور ایک بڑا جملہ بولنے کی جسارت کی ہے، حالانکہ ہم تو پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ہم تو احتجاج کر رہے ہیں، ہم تو نعرے لگاتے ہیں وی اسٹینڈ ود پیلسٹائن اینڈ اسٹاپ دس جینوسائیڈ۔ ہم فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ چلتے ہیں اس جملے کی ڈیپتھ کی طرف۔ آخر یہ جملہ بولنے کی جسارت کیوں کی میں نے؟ اس کی پیچھے وجہ یہ ہے، 2 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے اور تقریباً تیسرا مہینہ ختم ہونے کے قریب ہے، فلسطینیوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے۔ یہ گزشتہ 2.5-3 مہینوں کی کہانی نہیں ہے، اس سے پہلے کئی سالوں سے یہ ظلم و ستم چلتا آیا ہے اور ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ہمارے پاس کہنے کو صرف یہ جملے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، فلسطینی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہم مسجد اقصیٰ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، یہ ہمارا قبلہ اول ہے، اینڈ دس اینڈ آل دیٹ، یہ ساری باتیں ہم کرتے ہیں، مگر صرف لفاظی کی حد تک۔ وی آر سو کالڈ مسلمز، ہم ان لفظی تیروں سے آگے نہیں بڑھتے۔ گزشتہ کئی مہینوں سے وہ ظلم و ستم برداشت کر رہے ہیں، اور میں نے کیوں کہا کہ فلسطین ہمارا مسئلہ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر اس وقت انڈیا کے بارڈر سے جسٹ 1 بلٹ فائر کی جائے ٹورڈز پاکستان اور کسی ایک شہری کو زخمی کیا جائے، ایون دیٹ زخمی نہ بھی کیا جائے، وہاں سے جسٹ ایک میزائل فائر ہو جائے، اس کے بعد کیا پاکستان کی پوری آرمی کی توپوں کا، اس ہدف کا، شاہین کا اور جتنے بھی ان کے F-16 طیارے ہیں، کیا ان کا رخ بھارت کی طرف نہیں ہو جائے گا؟ آپ خود جواب دیں گے کہ ہر کسی کا اس بات پر پکا یقین ہو جائے گا کہ اب ہم نہیں چھوڑیں گے، اب ہم بدلہ لیں گے، اور ادھر سے بھی جوابی کارروائی بھی کی جائے گی، جوابی حملہ بھی کیا جائے گا، یہاں سے ان کے سفیر کو ملک بدر بھی کیا جائے گا، سارے کام کیے جائیں گے صرف ایک گولی کی جوابی کارروائی کے نتیجے میں۔ سوال یہ ہے، اگر زمین کے اس خطے پر جہاں ہم رہ رہے ہیں، جسے پاکستان کہا جاتا ہے، اس خطے کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھے، اس کا جواب دیا جائے، بالکل قائل ہوں اس بات کا، دینا بھی چاہیے، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جگہ اہم ہے یا ایک مسلمان کے خون کی یا مسلمان امت کی اہمیت زیادہ ہے، اسلام کی اہمیت زیادہ ہے؟ تو آپ کے سامنے مؤدبانہ طور پر عرض یہ ہے کہ ایک مسلمان کے خون کی جو قدر و منزلت اور اس کی قیمت ہے وہ کعبۃ اللہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو فلسطین میں جن پر بلٹ فائر کیے گئے، کیا وہ ہمارے مسلمان بھائی نہیں تھے؟ اگر اس جگہ رہنے والی جگہ پر کو پروٹیکٹ کرنا میرا مقصد ہے، تو کیا فلسطین میں رہنے والے مسلمانوں پر میرا دینی فریضہ نہیں تھا کہ میں ان کی مدد کرتا؟ کیا ہم سب کے اوپر یہ لازم نہیں تھا کہ ہم ظالم کا ہاتھ روکتے؟ نہیں کیا گیا۔ کیوں؟ فلسطین ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ اور کیوں فلسطین ہمارا مسئلہ نہیں ہے؟ پھر ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ ہمارا روٹی، کپڑا اور مکان ہے، کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور ہماری رہنے والی جگہ پر حملہ کرنا، یہ ہماری رہائش اور ہماری جو بایولوجیکل ڈیمانڈس ہے ہماری باڈی کی، یہ ان کے خلاف ہے، ان پر زد آتی ہے۔ دیٹس وائی کہ ہم جوابی حملہ بھی کریں گے، جوابی کارروائی بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے۔ ہمیں کوئی خوف نہیں ہوگا کہ امریکہ ناراض ہو جائے گا انڈیا پر حملہ کرنے سے، ہمیں نہیں خوف ہوگا کہ ہماری امداد روک دی جائے گی۔ کیوں؟ امدادیں اور ساری یہ جو چیزیں ہیں، یہ فنڈنگ اور یہ ساری جو اسسٹنس ہے، یہ بعد کی بات ہے، جان کی حفاظت اور انسان کی پروٹیکشن یہ پہلی بات ہے۔ آپ سب میری بات سے ایگری ہیں۔
لیکن اگر میں اسی بات کو اٹھا کر فلسطین کے مسلمانوں پر، کشمیر کے مسلمانوں پر اور جہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہوا ان مسلمانوں پر امپلیمنٹ کروں تو تب ہمارا یہ نظریہ کہاں جاتا ہے کہ ہم وہاں پر امداد بھیج رہے ہیں؟ کیا جب کوئی شخص شہید ہو رہا ہو یا وہ مر رہا ہو، اس کی جان پر بنی ہو، اس وقت اسے ہماری امداد کیا فائدہ دے گی؟ کس قدر یہ مضحکہ خیز بات ہے کہ میرے سامنے میرے بھائی کو، میرے کسی قریبی رشتہ دار کو شہید کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر گن رکھی ہوئی ہے اینڈ پرسن از ریڈی ٹو فائر ہم، اور میں اسے کہہ رہا ہوں فکر نہیں کرنی، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ ہاں، یہ جملہ اس وقت اس کو تسلی ضرور دے گا، لیکن ادھر سے حملہ ہو جانے کے بعد میں اس کو پٹیاں کرنا شروع کر دوں، میں اس کو میڈیسن لے کے آنا شروع کر دوں، میں اس کو یہ جملے بولنا شروع کر دوں، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، وہ مرنے والا شخص بھی کہے گا کہ مارنے والے سے زیادہ بڑا منافق تو ہے جو مجھے یہ جھوٹی تسلیاں دے رہا ہے، اب مجھ پر حملہ کر رہا ہے۔ اگر تو میرا ساتھ دینا چاہتا ہے، اور اگر تو میرا حامی ہے اور میرا ساتھی ہے، اور اگر تو میرا چاہنے والا ہے، اگر تو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اگر تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں تمہاری جان کی حفاظت کروں گا، تو مجھے تمہاری امداد نہیں چاہیے، مجھے اس ظالم سے روکو، خدا کے واسطے مجھے اس ظالم سے روکو۔ لیکن اگر آپ اس وقت یہی نعرے لگاتے رہے، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، ہمیں تم سے ہمدردی ہے، ہم ظلم نہیں ہونے دیں گے، اور آپ یہ لفاظی کرتے رہے اور سامنے والا اس کے اوپر حملہ کر رہا ہے، مرنے والا شاید حملہ کرنے والے کو معاف کر دے، ہم جیسے منافقوں کو معاف نہیں کرے گا جو سامنے کھڑے ظالم کا ہاتھ نہیں روک سکے۔ کچھ ایسا ہی ہم فلسطینیوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ آپ مجھے جواب دیجئے، وہاں پر شہید ہونے والے فلسطینیوں کو ہماری امداد کیا فائدہ دے گی؟ ہماری امداد صرف اور صرف زخمی لوگوں کو ان کی مدد ضرور کرے گی، لیکن ہر شہید ہونے والا، اسے ہماری عقل پر افسوس ہے کہ ہم کیسے لوگ ہیں کہ ہم بالکل اس شخص کی طرح منافقت کر رہے ہیں جو لفاظی کر رہا تھا اور لفظی کارروائی کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ کھڑا تھا، عملاً اس نے کچھ نہیں کیا۔ بالکل اسی طرح ہر شہید ہونے والا فلسطینی دنیا کے مسلمانوں پر ہنس رہا ہے، ان کی عقل پر، ان کے مینٹل لیول پر ہنس رہا ہے کہ اس وقت مجھ پر ظلم کیا جا رہا ہے، تم ظالم کا ہاتھ روکنے کی بجائے تم مجھے یہ کہی جا رہے میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ کب تک کھڑے ہو؟ مجھے تو آج تک یہ جملہ سمجھ نہیں آیا کہ وی اسٹینڈ ود پیلسٹائن، ہم کشمیری مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ کھڑا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا ان کو شہید کر دیا جائے گا اور ہم کھڑے کھڑے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے، نماز جنازہ پڑھ کے جی بڑا افسوس ہوا اور واپس آ جائیں گے؟ کیا ہم اس مطلب میں کھڑے ہیں؟ کیا ہم اس معنی میں کھڑے ہیں؟ وی ہیو ٹو ڈیفائن اٹ، ہم کس طرح سے ان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ان پر ظلم ہو رہا ہے، بچے شہید کیے جا رہے ہیں، آنے والی ویڈیوز جو منظر کیمرے کی آنکھ میں بند ہو رہے ہیں، وہ منظر میری اور آپ کی زندہ آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ ہم لوگ مفاد پرست لوگ ہیں، ہم آج کے مسلمان وہ بڑے نظریے اور وہ بڑے گراؤنڈز پہ نہیں کھیل رہا، ہم لوگ نیرو مائنڈڈ ہیں، ہم لوگ اس قدر تنگ نظری کے شکار ہیں کہ ہمیں صرف اور صرف اپنے ذات کی جو سیٹسفیکشن ہے اور ہمیں اپنی ذات کے لیے جو آرام اور آسائشیں میسر ہیں، ہم بس ان کی حفاظت ہم جانتے ہیں، اس سے آگے بڑھ کر ہمارے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے، ہم صرف اپنی خواہشات کے محافظ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت اگر ہم پر حملہ کرے گا تو ہم بچاؤ کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ کیونکہ میں رہتا ہوں یہاں پر، اگر کوئی اور مر رہا ہے مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ہم اس قدر نیرو مائنڈڈ ہو چکے ہیں، ہمارے مفاد اس قدر اپنے آپ کے ساتھ منسلک ہو چکے ہیں، چھوڑ دی ہم نے امت مسلمہ کی نگہبانی، چھوڑ دیا ہم نے یہ کہنا کہ ہم پوری ایک امت ہیں اور ہم کسی مسلمان پر ظلم و ستم نہیں ہونے دیں گے، ہم نے یہ کام چھوڑ دیے۔ آپ سمجھیے گا کہ فلسطین ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔